حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. حضرات اکابر علماء کرام، مہمانان اعظام و عزیز طلباء، مقام مسرت و شادمانی ہے کہ اس موقع پر ہم راجستھان کی اس عظیم، قدیم اور مرکزی درسگاہ دارالعلوم پوکھرن کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم میں توسیع کرتے ہوئے اس کے اندر ایک حسین باب کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج کی یہ عظیم الشان تقریب بعنوان افتتاح شعبہ تربیت افتاح کے انعقاد کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے اس خوشگوار موقع پر، اس سنہرے موقع پر اولا ہم اپنے رب کریم اور رحیم کی بارگاہ میں نذرانہ حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، جس کی توفیق سے حالات کی تمام تر سنگینیوں اور نزاکتوں کے باوجود ہم اپنے مبارک و مسعود مشورہ یعنی مشورہ تعلیم و تعلم میں مصروف و مشغول ہیں۔ ثانیاً آج کی اس محفل میں ہم سب کے لیے، اس ادارے کی انتظامیہ کے لیے، اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام کے لیے، تمام کارکنان کے لیے اور تمام طلبہ عزیز کے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے، مسرت کا مقام ہے کہ ہماری اس مجلس میں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، ہمارے اکابر و اسلاف کی یادگار اور ہم سب کے لیے بہترین نمونہ کی حیثیت رکھنے والی عظیم شخصیت فقیہ العصر، فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بصائر و معارف کے سچے جانشین اور پاسبان و امین حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب داؤدی دامت برکاتہ العالیہ، استاد حدیث و سابق ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند، ہمارے درمیان جلوہ افروز سے تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس خطے اور ہمارے اس علاقے کے لیے باعث سب افتخار و وقار ہمارے اکابر اور اسلاف کی مصاحبت اور ان کی ہم نشینی کا شرف حاصل کرنے والی عظیم شخصیت اکابر کی معتمد خاص دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث و فقہ حضرت مولانا سکندر اعظم صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ لہذا ہم اپنے ان دونوں خصوصی مہمانان کرام کی خدمات عالیہ میں ادارے کے رکن کی طرف سے سلام خلوص و محبت پیش کرتے ہیں، جذبات عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، کلمات ترحیب پیش کرتے ہیں اور شکر گزار کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری حقیقی سی دعوت کو شرف قبول بخش کر طویل سفر طے فرمایا، اپنا
تحقیق کی وقت صرف فرمایا اور ہماری ہمت افزائی حوصلہ افزائی فرمائی. باری تعالیٰ آپ کو جزائے شایان شان جزائے خیر عطا فرمایا. اس کے بعد آج کی اس تقریب کے حوالے سے، آج کی اس خوشگوار فضا اور روح پرور تقریب کے حوالے سے مختصر انداز ہے کہ یہ ادارہ دارالعلوم پوکرن ایک تاریخی ادارہ، اس کی طویل تاریخ اور داستان، اس خطے میں تعلیمی سلسلے اور تعلیمی اداروں کے جو ایک سلسلہ تو ذہب ہے، جو ایک سنا کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے. اس سلسلے کا نقطۂ آغاز، اس ادارے کو نقطۂ آغاز ہونے کا شرف حاصل ہے. چنانچہ آج سے کوئی 100 سال پہلے اس خطے میں ایک مکتب کی شکل میں اس ادارے کا آغاز و افتتاح ہوا، اور اس کے بعد حالات کی سنگینیوں اور نزاکتوں کے باوجود اصحاب عزیمت، اصحاب قلب و جگر کا یہ قافلہ جس نے یہ تقریب شروع کی تھی، حضرت مولانا محمد عالم صاحب نور اللہ قدرہ، اور ان کے بیٹی رشید حضرت مولانا دوست محمد صاحب، محترم سابق محترم ادارہ لہٰذا کہ مجاہدانہ کارناموں اور مخلصانہ کوششوں اور مساعی جلیلہ کے نتیجے میں اہل علم کا یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا، طویل سفر طے کیا، اور اس دوران مرحلہ وار اس ادارے کے تعلیمی شعبات میں توسیع ہوتی رہی، اضافے ہوتے رہے، اور ہوتے ہوتے آج اس منزل پر ہے کہ شعبہ تکمیل افتتاح کرنے جا رہے ہیں. درس نظامی کی شروعات، ادارے کا آغاز چونکہ ایک مکتب کی شکل میں ہوا تھا، اور ایک طویل عرصے کے بعد میں اس ادارے میں درس نظامی کا تصور، درس نظامی کے آغاز اور افتتاح ادارے کے محتمم اول حضرت مولانا دوست محمد صاحب نور اللہ قدرہ کے ذریعے عمل میں آیا، اور اس کے بعد ان کے تلمیذ رشید حضرت اور ادارے کے موجودہ محتمم حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور سابق صدر المدرسین حضرت مولانا رشید احمد صاحب نور اللہ قدرہ، انہوں نے شعبہ درس نظامی کو آگے بڑھایا، اس کی پاسبانی کی اور اس کو مزید مستحکم اور مضبوط کیا. اس کے بعد اس کے ایک عرصے کے بعد ہمارے درمیان تشریف فرما ہے استاد محترم حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ. انہوں نے شعبہ درس نظامی کو کے استحکام میں، اس کی تنظیم میں، اس کو مضبوط اور منظم کرنے میں بنیادی کردار ادا فرمایا، جو اس ادارے کی تعلیم کا ایک اہم باب ہے، اہم حصہ ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. پھر ایک طویل عرصے تک درجات ثانویہ تک تعلیمی نظام اس ادارے میں نافذ رہا. چنانچہ یہاں سے طلبہ چہاروں عربی، اور اس کے بعد ایک لمبے زمانے تک پنچم عربی تک تعلیم حاصل کر کے مادری علمی دارالعلوم دیوبند کا رخ کرتے تھے، اور وہاں سے اکابر علماء کرام سے اکتساب فیض کرنے کی ایک طویل روایت رہی، اور ایک سنہرا سلسلہ جاری رہا. اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس میں توسیع ہوئی،
سال ششم کا آغاز ہوا، جلالین شریف کا آغاز کیا گیا، چند سال تک جلالین شریف تک تعلیم ہوتی رہی، اس کے بعد پھر مشکات شریف کا آغاز کیا گیا، چند سال تک مشکات شریف تک تعلیم ہوتی رہی، پھر ہمارے اس ادارے کے نائب محتمم خادم القرآن استاذ الاساتذہ حضرت الحاج حافظ کی محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی تحریک پر، آپ کی رائے پر اور آپ کی تجویز پر، آپ کی تجویز، آپ کی رائے گویا کہ ایک الہامی رائے تھی، ایک الہامی تجویز تھی، چنانچہ ادارے کی مجلس شورا اور ارباب حل و عقد نے آپ کی تجویز کے مطابق یہاں دورہ حدیث شریف کے آغاز و افتتاح کا تاریخی فیصلہ کیا، چنانچہ دورہ حدیث شریف کے آغاز کا یہ چوتھا سال ہے، چوتھی جماعت ہے جو الحمدللہ دورہ حدیث شریف کی تکمیل کر رہی ہے، اور الحمدللہ تسلسل کے ساتھ میں حالات کی ان ناگفتگی حالات کے اندر بھی، حالات کی ان سنگینیوں کے باوجود بھی، نا مساعدت کے باوجود بھی، ناسازگار حالات کے اندر بھی گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی الحمدللہ حسب معمول ادارے کا مکمل تعلیمی نظام جاری اور ساری ہے، کوئی حالات کا اثر ادارے کے تعلیمی نظام پر نہیں پڑا، یہ ہمارے اکابر کی توجہات اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، اور بالخصوص ہمارے اس ادارے کے تعلیمات کے دونوں ذمہ داران حضرت اقدس مولانا مفتی سید احمد صاحب دامت برکاتہم ناظم تعلیمات ادارہ حاضر، اور حضرت الاستاذ حضرت مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم صدر المدرسین ادارہ حاضر، ان کی مجاہدانہ اور مخلصانہ جد و جہد کے نتیجے میں تعلیمی نظام بفضلہ تعالی بخیر و خوبی اور حسن و خوبی جاری و ساری ہے، اور طلباء جو ہر طرح سے مایوس ہو چکے تھے، جن کا تعلیمی سلسلہ بالکل منقطع ہو چکا تھا اور وہ نا امید ہو چکے تھے، ان طلباء کے لیے تعلیمی نظام شروع کر کے ان کی نا امیدوں کو، ان کی مایوسیوں کو ختم کیا گیا اور انہیں اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ آج ہم شعبہ تکمیل یافتہ دورہ حدیث شریف کے بعد میں اگلا مرحلہ تکمیلات کے شعبات کے قیام کا مرحلہ تھا۔ ہمارے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے دورہ اہتمام میں دارالعلوم پوکھرن میں تعلیمی شعبات کے اعتبار سے حیرت انگیز ترقی کی، ہر اعتبار سے اس میں توسیع ہوئی، استحکام اور توسیع، استحکام بھی ہوا اور توسیع بھی عمل میں آئی، تعلیمی شعبات کا اضافہ بھی کیا گیا، اور تعلیمی نظام کی تنظیم و استحکام کے اندر بھی حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ چنانچہ حضرت کی فکروں کے مطابق، حضرت کی منشا و خواہش کے مطابق اس سال ادارے کی مجلس شورا نے شعبہ تکمیل یافتہ اور شعبہ انگریزی زبان و ادب اور شعبہ تخصص فی القراءات کے اندر اشر کبیر کی منظوری کی۔ ابھی چند دن قبل اشر کبیر کا افتتاحی اجلاس منعقد ہوا اور اس وقت شعبہ تکمیل یافتہ کا یہ افتتاحی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ دارالفتہ اس ادارے کے اندر دارالفتہ کی جو بنیاد اور دارالفتہ کا آغاز جو عمل میں آیا
استاذ محترم حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے عمل میں آیا۔ چنانچہ حضرت والا نے یہاں پر عمومی سطح پر فقہ و فتاوی کا شعور عوام الناس میں، عوام و خواص میں بیدار فرمایا اور دارالافتاء کا قیام کر کے دارالافتاء کے ذریعے عوام کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت مفتی صاحب کے بعد اس دارالافتاء کے اندر جو فعال اور سرگرم اور گران قدر خدمات انجام دی، استاذ محترم حضرت مولانا مفتی زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظرین تعلیمات، مدرسہ مدینۃ العلوم، ہم ان دونوں بزرگوں کی خدمات کی قدر کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں جذبات عقیدت پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس شعبے کے حوالے سے آپ کی خدمات جزیلہ کو شرف قبول عطا فرمائے۔ اب بلا کسی تاخیر کے ہم آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔